ناظرین، کراچی کے اندر واقعہ ہوا کل جو آپ نے دیکھا، ہمارا بھی دل بڑا خراب ہوا. اعتماد اٹھ جاتا ہے نظام میں سے مکمل طور پر، اور اس کے علاوہ جو نفسیاتی اثرات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے، وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہوتا کیا ہے. ہمارے پاس کاشف فاروقی صاحب موجود ہیں جو اس واقعے کو کور کر رہے ہیں، کورسپونڈنٹ ڈان نیوز. کاشف، یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے اور کوئی ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے؟ آپ تو رپورٹر ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں، کیا ہیں پہلو اس کے؟ جی طلعت صاحب، پہلے تو تھوڑا سا میں اس واقعے کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. یہ شام تقریباً 5:30 سوا 5 کے درمیان کا واقعہ ہے، جب کلفٹن جو کہ پوش ترین علاقہ ہے کراچی کا، وہاں ایک بے نظیر بھٹو شہید پارک بنایا گیا ہے. حال ہی میں بمشکل 1 سال ہوا ہوگا اس کو انوگریٹ ہوئے ہوئے. وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. سرفراز نامی نوجوان جو کہ سڑک پار واقع کچی آبادی ہجرت کالونی کا رہائشی ہے، وہاں پر اس کو جو ہے وہ رینجرز نے فائرنگ کر کے قتل کیا. تاہم یہ واقعہ پولیس کو جو رپورٹ کیا گیا وہ شام 7:30 بجے کیا گیا، اور پولیس کو پہلی اطلاع شام 7:30 بجے یہ موصول ہوئی کہ سرفراز نامی ایک ڈاکو رینجرز کی سے مقابلہ کرتے ہوئے فائرنگ سے زخمی ہوا ہے، جبکہ سرفراز اس وقت تک جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں تھا، مارا جا چکا تھا. پولیس نے اس پر مزید کارروائی یہ کی کہ ٹھیک 7:30 بجے یعنی 7:30 پر جیسے اطلاع موصول ہوئی فوراً اس کی FIR درج کر لی گئی. اور FIR جو درج کی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ سرفراز جو ہے وہ 2 خواتین جو کہ ایک پولیس اہلکار شیر عالم کی گھر سے تعلق تھی، اس کی بیٹیاں یا بہنیں، ان کو لوٹ رہا تھا اسلحے کے زور پر. لہذا جب رینجرز نے وہاں پر انٹرسیپٹ کیا تو اس نے رینجرز پہ فائرنگ کی، اور رینجرز کی جوابی فائرنگ سے زخمی ہوا جو بعد میں مر گیا. لیکن شیر عالم مقدمے کا مدعی نہیں ہے. مقدمے کا مدعی جو کہ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے سرفراز کو پکڑ کر لا رہا ہے، وہ افسر خان جو کہ خود بھی ایک ہجرت کالونی کا ہی رہائشی ہے. تو وہ اس کو پکڑ کے لا رہا ہے، اور وہ اگر آپ اس فوٹیج کو غور سے تھوڑا سا سنیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہی ہے پکڑ کے لایا، اس سے 2 دفعہ کہا یہی ہے، رینجرز والوں کو دیا. لڑکے کا یہ کہنا ہے کہ یہ پستول نقلی ہے، میں مجبور تھا، یہ الفاظ ہیں اس لڑکے کے. اور اس کے بعد جو ہے رینجرز والے اسے دھکا دیتے ہیں، اس پہ گولیاں چلتی ہیں، اور وہ پہلے وہاں زخمی ہوتا ہے، شدید زخمی ہوتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، اور خون بہنے کے باعث جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے. یہ اصل میں پورا واقعہ ہے. اور یہ جو FIR اچھا، یہ بتائیے گا، یہ گزارش آپ سے ایک اگر یہ بتائیے گا کہ یہ جو سرفراز صاحب ہیں یہ کسی صحافی کے بھائی بھی ہیں؟ جی، سرفراز جو ہے وہ صالح شاہ جو کہ ایک نجی چینل سے وابستہ ہے. آج کل گزشتہ کئی سالوں سے مختلف اخبارات میں بھی، اور اس سے پہلے بھی ایک نجی چینل سے وابستہ تھے، اب بھی ایک نجی چینل وابستہ ہیں. اور ان کا یہ چھوٹا بھائی ہے، اور اس کی شناخت جو ہے وہ اس طرح ہوئی کہ اس کے جیب سے صالح شاہ کا ایک وزٹنگ کارڈ برآمد ہوا ہے، جس کے ذریعے جنہ اسپتال جب اس کی باڈی منتقل کی گئی تو وہ کارڈ اس کی جیب سے نکلا. تو صالح شاہ کیونکہ وہ خود بھی کرائم رپورٹر ہیں، تو MLOs کے پاس نمبر ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، تو انہوں نے ان کو انفارم کیا کہ ایک ایسی باڈی آئی ہے جس کی جیب میں تمہارا جو ہے وزٹنگ کارڈ ہے. جب وہ وہاں پہنچا پھر رینجر کے ڈی جی نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، جنرل کیا اعجاز چودھری، اعجاز کیا نام ہے؟ میجر جنرل اعجاز چودھری. جی، انہوں نے کیا فرمایا؟ میجر جنرل اعجاز چودھری کی بریفنگ کے حوالے سے بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر داخلہ رحمان ملک جو کہ گزشتہ رات تھی کراچی پہنچے تھے، آج دوپہر کو انہوں نے جو ہے PTV اور APP پہ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مکمل تحقیقات کرائی جائے گی. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یہ نہ بھولیں کہ یہ لڑکا کرمنل تھا. جب تحقیقات سنجیدہ بات کرتے ہیں رحمان ملک صاحب، کچھ سنجیدہ بات کرتے ہیں کہ جو DG رینجرز نے پریس کانفرنس کی اس کی بات کریں. کیا کہا انہوں نے؟ جی، DG رینجرز نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ وہ اس مقتول سرفراز کے ورثاء کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور انہوں نے اس بات تسلیم کی کہ یہ جو واقعہ ہے، جو سرفراز کے قتل کا جو واقعہ ہے، وہ رینجرز کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. تاہم انہوں نے زیادہ بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ ایک 3 رکنی انکوائری بورڈ بنا دیا گیا ہے، جس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک بریگیڈیئر ہے، 2 لیفٹیننٹ کرنل اس کے ساتھ ہوں گے. جلد کوشش کریں گے کہ یہ جو ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا کاشف؟ جی، ان سے میجر جنرل اعجاز چودھری سے ہم نے یہی سوال کیا کہ ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کب کیا جائے گا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری انکوائری بورڈ کی رپورٹ جب آ جائے گی تو ان کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا. ان سے جب تعداد پوچھی گئی لوگوں کی. اور یہ ہم کون ہیں اس کیس میں؟ ہم کون ہیں؟ ہم رینجرز ہوئے نا؟ جی بالکل. ان کا یہ کہنا ہماری انکوائری سے رینجرز کی اپنی انکوائری ہے، سو اٹس این ان ہاؤس انکوائری. جی، ان ہاؤس انکوائری. اور اس کے بعد جب اس کی رپورٹ آ جائے گی تو یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جو 6 افراد حراست میں لیے گئے، جو کہ پہلی دفعہ یہ پتہ چلا ہے کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ رات تک 2 اہلکاروں کو حراست میں لینے کی بات کر رہے تھے، آج دوپہر کو 5 ہو گئے تھے. میں دوبارہ کہوں گا کاشف ذرا سنجیدہ بات کریں، وفاقی وزیر داخلہ کی بات چھوڑ سنجیدہ بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پہلا جو بیان دیا تھا رینجرز کے سپوکس پرسن نے،
اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈاکو وہ پولیس والا واقعی بیان کر رہے تھے if I'm not mistaken. جی بالکل، جب ہم نے فرسٹ انفارمیشن پولیس سے لی کہ بھئی اس طرح کوئی ڈاکو ہلاک ہوا ہے تو پولیس کا یہ کہنا تھا کہ یہ رینجرز والوں کی کارروائی ہے. اس سلسلے میں جب رینجرز کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمارے فورس سے جو ہے ایک ڈاکو کا مقابلہ ہوا اور مقابلے میں وہ ڈاکو مارا گیا. اور رات 11 بجے تک رینجرز کے جو ترجمان ہیں سندھ رینجرز کے میجر بلال، وہ اس بات پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ یہ ڈاکو ہے جو کہ مقابلے میں مارا گیا ہے. اور شاید یہی بیان چلتا رہتا اور یہ کیس دب جاتا، لیکن وہ جو فوٹیج منظر عام پر آئی اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی جو کہ اب آپ کے سامنے ہے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین. بریک کے بعد بہت سا مواد ہے ڈسکس کرنے والے پینلسٹ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اب ہم کیا کریں. رینجرز والے خود ہی انکوائری کر رہے ہیں، پولیس کا مقدمہ بھی اس طرح قائم نہیں ہوا اور اس کو مار دیا گیا، اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا. ہم کیا کریں آفٹر دس بریک؟